پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ حمدا موافیا لنعمه مكافئا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. گفتگو ہو رہی تھی بسم اللہ کے متعلق. چند باتیں اور سن لو. بسم اللہ کے شروع کے اندر جو با ہے یہ مختلف معنی کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس جگہ پر 3 معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں. نمبر 1، با کو مصاحبت کے معنی میں لینا. مصاحبت کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، ساتھ ہونا. اب ترجمہ یوں کریں گے، اللہ تعالی کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. نمبر 2، یہ با استعانت کے لیے بھی لینا مناسب ہے. اس صورت میں معنی یہ کریں گے اللہ کے نام سے مدد حاصل کر کے شروع کرتا ہوں. نمبر 3، اس با کو برکت کے معنی کے لیے لینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے. اس صورت کے اندر معنی یہ کریں گے اللہ کے نام کی برکت سے شروع کر رہا ہوں. اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ با کو کسی بھی معنی کے اندر لو، یہاں کسی کو محذوف ماننا پڑے گا، چونکہ نحوی قواعد کے اعتبار سے با حرف جر ہے
اور پورا آگے والا حصہ اس کا مجرور ہے. جار مجرور مل کر کے کسی کے متعلق ہوتا ہے. اس متعلق کے بارے میں دو احتمال ہے. شروع میں بھی مقدر مان سکتے ہیں، بعد میں بھی مقدر مان سکتے ہیں. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ بعد میں مقدر ماننا افضل ہے، تاکہ اللہ کے نام سے ابتدا حقیقی ہو، صحیح معنی میں اللہ کے نام سے ابتدا ہو. پھر یہ جو مقدر مانا جاتا ہے وہ فعل بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی ہو سکتا ہے. اور فعل امر بھی ہو سکتا ہے اور مضارع بھی ہو سکتا ہے، ماضی بھی ہو سکتا ہے. یہ سب احتمالات ہے مقدر کے بارے میں. بہرحال اس محذوف کے ساتھ متعلق مان کر کے اس کا معنی کیا جائے گا. یہاں ایک بات اور اہم سمجھ لینی چاہیے کہ عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے جب حرف البا کو یہاں لکھا جاوے تو با کے ساتھ الف لکھی جاوے. با کو اس الف یا حمزہ کے ساتھ جوڑ دیا جاوے اور سین اور میم کو الگ لکھا جاوے. جس طریقے سے بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى میں با کے ساتھ پہلے الف حمزہ کو لکھتے ہیں، پھر سین کو الگ سے میم اور ہا کے ساتھ جوڑ کے لکھتے ہیں، اس طرح یہاں پر بھی عربیت کا تقاضا یہی ہے کہ با کے ساتھ الف آوے، پھر الگ سے سین آوے اور میم آوے. لیکن جس وقت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مصاحف کو جمع کیا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع سے با کو سین کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور الف کو حذف کر دیا گیا. چونکہ با سین کے ساتھ جڑ گئی اور حرف المیم اللہ کے لام کے ساتھ جڑ گئی، اتصال ہو گیا اور اللہ تعالی کے مبارک نام سے شروع کرنا پایا گیا. اگر الف کو لکھا جاتا تو با اور الف الگ ہو جاتے اور اس سے شروعات ہوتی، اور سین میم اللہ الگ ہو جاتا. اس لیے اتصال پیدا کرنے کے واسطے اور حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع ہو اس کے واسطے اجماع صحابہ سے الف کو حذف کیا، با کو سین کے ساتھ جوڑ دیا گیا، میم تو اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہے ہی ہے. لفظ اللہ کے لفظ کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسماء الہیہ میں سب سے زیادہ جامع نام اللہ ہے، اس لیے اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آ سکتا.
اور یہ نام صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں رکھ سکتے. جس طرح وہ ذات واحد ہے اس طرح اس کا اسم ذات بھی واحد ہے. اس کا تثنیہ اور جمع آ ہی نہیں سکتا. بعض حضرات کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے. لفظ اللہ اسم اعظم ہے. اکابر صوفیہ میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یہ اسم اعظم ہے بشرطے کہ اللہ کہتے وقت پر دل میں اللہ کے سوا کا خیال نہ رہے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. لفظ اللہ کے سلسلے میں ایک اختلاف یہ ہے کہ بعض حضرات اس کو اسم جامد کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اشتقاق نہیں ہے. اور الف لام اس کے اوپر لازم ہے اور الف لام کے لازم ہونے کی وجہ سے اس پر حرف ندا یا کو داخل کر سکتے ہیں اور یا اللہ بولنا صحیح ہے. جبکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مشتق ہے. پھر اس کی اشتقاق کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں جو آپ نے نحو میں پڑھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ باب سمع علیہ سے آتا ہے حیران ہونا. بعض کہتے ہیں کہ ولہ باب ضرب سے آتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ الہ باب فتح سے آتا ہے. بہرحال اس کے اشتقاق کے سلسلے میں نحویوں کی یہاں بہت ساری باتیں کہی گئی ہے. ان تمام اشتقاق کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے مادے کے معنی میں حیرانی کا معنی ہے، حیران ہونے کے. انسان اللہ کی ذات کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے اس میں حیرانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات اور کمالات ایسے ہیں کہ انسان کی عقل اور علم اس کے سامنے حیران رہ جاتے ہیں، درماندہ اور عاجز رہ جاتے ہیں. اس کے مادے کے معنی کے اندر سکون کا معنی بھی ہے، اس لیے کہ انسانوں کی عقل اور دل کو اللہ کے نام کے ذکر میں سکون ملتا ہے. اس کے مادہ اشتقاق کے اندر ایک معنی بندگی اور عبادت کرنے کا بھی ہے، چونکہ اس ذات کی بندگی اور عبادت کی جاتی ہے. اس کے مادہ اشتقاق میں ایک معنی مشتاق ہونے کا بھی ہے، چونکہ تمام مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کی مشتاق ہے.
اس کے مادے اشتقاق کے اندر ایک معنی احتجب کے بھی ہے، چونکہ اس کی ذات انسانوں کی نگاہوں سے حجاب اور پردے کے اندر ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے 5000 نام ہیں. امام رازی اپنی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں سے 1000 نام تو قرآن اور حدیث میں ہیں، 1000 نام تورات میں ہیں، 1000 نام انجیل میں ہیں، 1000 نام زبور کے اندر ہے، 1000 نام لوح محفوظ میں ہے. اللہ کی ذات کا بعض حضرات نے اس طرح تعارف کروایا، الحق یعنی وہ ذات حق ہے، اس کا وجود حق ہے. الجامع لصفات الالہیت، جو معبودیت کی تمام صفات کو جامع ہے. المنعوت بنعوت الربوبیت، جو رب والی صفات سے متصف ہے. المنفرد بوجود الحقیقی، جو اکیلا ہے اپنے حقیقی وجود کے اعتبار سے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحان، ہر طرح کے عیب سے وہ ذات پاک ہے. الذی یستحق ان یعبد، وہ ذات اس بات کی استحقاق رکھتی ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے. واجب الوجود، اس کا وجود واجب اور ضروری ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، کبھی عدم اور فنائیت اس کے اوپر طاری نہیں ہوئی. الذی لم یزل ولا یزال، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا. یہ ایک مختصر تعارف ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا. حقیقی بات یہ ہے جو قرآن میں فرمائی گئی، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی فلو جئنا بمثله مددا. جس طرح معصور دعاؤں میں آتا ہے اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو کوئی بھی اس کا صحیح اور حقیقی اور مکمل تعارف نہ کروا سکتا ہے، نہ کسی کو اس کا کامل ادراک ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ایک ہے، البتہ اس کے اسماء صفاتیہ بہت سارے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں. اس کے بعد ہے الرحمن، یہ باب سمیع یسمع رحیم یرحم سے مشتق ہے.
لغوی معنی آتا ہے نرم دل ہونا، مہربان ہونا، شفقت کرنا، بخش دینا۔ اب جو پہلا معنی ہے نرم دل ہونا، یہ معنی انفعالات کے قبیل سے ہیں اور باری سبحانہ و تعالی اس سے پاک ہے، اسی لیے بعد میں چل کر کے اس کے معنی کر دیے گئے شفقت کرنا، مہربانی کرنا وغیرہ وغیرہ، احسان کرنا۔ جمہور کے نزدیک چونکہ یہ لفظ مشتق ہے اور اس کی دلیل بھی حدیث شریف میں آئی ہے، ترمذی میں روایت ہے، عن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماء من اسمی۔ حدیث قدسی میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں نے ہی صلہ رحمی کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے لیے اپنے ناموں میں سے ایک نام میں نے نکالا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ رحمان مشتق ہے اور یہی جو ہے جمہور کے نزدیک مختار مسلک ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں یہ خا کے ساتھ اس کی اصل آئی ہے، جیسے کہ ہا یہ عربی میں آنے کے بعد بنی ہے، عبرانی کے اندر خا کے ساتھ رحمان۔ اور امام مبرد اور امام ثعلب نے اسی قول کو پسند کیا ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہیں اور عبرانی میں اس کی اصل خا کے ساتھ ہے۔ اب اسی سے دوسرا لفظ آیا رحیم، فعلان کے وزن پر رحمان، فعیل کے وزن پر رحیم۔ ایک میں الفاظ زیادہ ہے اور الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، رحیم میں الفاظ حروف کم ہے اسی لیے اس کے معنی کے اندر بھی کچھ کمی ہوگی، تو رحمان کے حروف زیادہ، رحیم کے حروف کم، اور حرف کی زیادتی یہ معنی کی زیادتی کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اب یہ جو دو لفظ آئے رحمان اور رحیم، تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ہم معنی ہے، دونوں کے معنی کے اندر کوئی کمی، زیادتی اور فرق نہیں ہے۔ جیسے عربی زبان میں دو لفظ بولتے ہیں ندمان اور ندیم، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اس طرح رحمان اور رحیم دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں ہم معنی ہے تو دو دو لفظ کیوں لائے گئے؟ کلام الہی تو بیجا تکرار سے پاک ہے۔ تو امام قرطبی نے مقرر لفظ کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دو لفظ کو لانا بطور تاکید ہے کہ رحمان کے اندر جس رحمت کا تذکرہ ہے، رحیم کو لا کر کے اس میں تاکید پیدا کی گئی ہے، اور تاکید کے لیے اس طریقے سے مقرر
دوسرے مثل الفاظ کو لانا یہ کلام عرب کے اندر جاری ہے۔ امام قرطبی نے ایک دوسری بات یہ بھی بیان فرمائی کہ دو لفظ یہ نعمت بعدن نعمت ہے، کہ پہلے لفظ کے اندر بھی رحمت والی نعمت اور دوسرے لفظ کے اندر بھی رحمت والی نعمت، اور نعمت بعدن نعمت یہ تو بہت اچھی چیز ہے، نعمت پر نعمت کسی کو ملے۔ امام قرطبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تفضل بعد تفضل ہے، کسی چیز کی فضیلت کو نمایاں کرنا، تفضل کسی کو آگے کر دینا، فضیلت میں بڑھا دینا، تو یہ تفضل بعد تفضل ہے۔ جبکہ دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ آپس کے اندر مغایرت رکھتے ہیں، دونوں ہم معنی نہیں ہے بلکہ مغایرت ہے دونوں کے درمیان میں۔ کیسے مغایرت ہے؟ نمبر 1، رحمان سے مراد ہے رحمانت دنیا، یعنی جو دنیا میں اپنے بندوں پر مہربانی کرے، اور رحیم سے مراد ہے رحیم الآخرت، جو آخرت میں اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کرے۔ نمبر 2، رحمان یعنی رحمانت دنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے بندوں پر مہربانی کا معاملہ کرے، اور رحیم سے مراد رحیم الآخرتی، جو صرف آخرت میں اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کرے، یعنی رحیم سے صرف آخرت والی رحمت۔ نمبر 3، رحمان بول کر کے مراد لیا گیا ہے بڑی بڑی نعمت والی مہربانی، انسانوں کو وجود بخشا، انسانی وجود عطا فرمایا، ایمان عطا فرمائی، بڑی بڑی نعمتیں وہ نکلتی ہے لفظ رحمان سے، اور رحیم سے نکلے گی جزوی چھوٹی چھوٹی نعمتیں۔ نمبر 4، رحمان سے مراد لیں گے وہ رحمت جو مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ سے اس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، تو جس رحمت سے اس مخلوق کو پیدا فرمایا وہ نکل رہی ہے لفظ رحمان سے، اور پیدا کرنے کے بعد پھر ضرورت پڑتی ہے اس کو پرورش کر کے کمال تک پہنچانے کی، تو وہ نکلتی ہے لفظ رحیم سے۔ تو رحیم سے وہ رحمت مراد ہے جو پیدا کرنے کے بعد صفات کمالات سے، کمالیہ سے متصف کرنے کے لیے جس رحمت کی ضرورت پڑے۔ نمبر 5، رحمان سے مراد ہے ایسی ذات کو کہ جس ذات سے جب مانگا جائے اور جو مانگا جائے وہ عطا کر دے گے، جب مانگو اور جو مانگو وہ عطا کر دے گے، وہ رحمان ہے۔ اور رحیم سے مراد ایسی رحمت والی ذات کہ اگر نہ مانگو تو وہ ناراض اور غصے ہو جائے، غضب ناک ہو جائے۔ نمبر 6، رحمان سے مراد ہے ایسی رحمت والا جس کی رحمت تمام کے لیے عام ہے، مومن کیا، کافر کیا، یہودی کیا، نصرانی کیا، فاسق کیا، فاجر کیا،
ہر ایک کے لیے وہ رحمت عام، یہ ہے رحمان۔ اور رحیم سے مراد ایسی رحمت جو مومنین کے ساتھ خاص ہے، مومنین کی جہت میں مومنین کے لیے جو رحمت خاص ہے۔ رحمان کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ وجہ تقدیم یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ذات باری تعالی کے ساتھ خاص ہیں، جبکہ لفظ رحیم اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے خود قرآن مجید کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ رحیم استعمال ہوا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لفظ رحمان کا تثنیہ اور جمع نہیں آ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت سارے صفات ہیں، ان تمام صفات میں سے یہاں دو صفات کو استعمال کیا گیا، رحمان اور رحیم کو۔ کیوں ایسا؟ حالانکہ وہ تو ذوالجلال بھی ہے، والاکرام بھی ہے، ذوالجلال والاکرام، رفیع بھی ہے، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، لیکن یہاں رحمان اور رحیم ہی صفت کو استعمال کیا گیا۔ مفسرین اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک لطیف درس انسانوں کو یہ دینا ہے کہ یہ عالمین، تمام مخلوقات، اس کو پیدا کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کہ اللہ تعالیٰ کو عالمین کو پیدا کرنے کی کوئی احتیاج ہو، لیکن اس نے صرف اور صرف اپنی رحمت کے پیش نظر، اپنی رحمت کاملہ سے ان تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یہ بات سمجھانے کے واسطے ان دو صفات کو یہاں پر پسند کیا گیا، رحمان اور رحیم والی صفات کو۔ لفظ رحمان عام طور پر عرب میں مشہور نہیں تھا، اسی لیے تو انہوں نے سوال کیا تھا، قالوا وما الرحمن، یہ رحمان کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں یمامہ کے اندر جو ان کا بنا بیٹھا ہوتا تھا اس کو وہ لوگ رحمان یمامہ کہتے تھے، تو اس پر سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ رحمان یمامہ کو یاد کرتے ہیں، اور یمامہ والوں کی اور مکہ والوں کی بنتی نہیں تھی، اس لیے کہ یہاں کعبہ تھا، انہوں نے وہاں ایک جعلی ایسی عمارت بنائی تھی، اسی لیے ان کو لفظ رحمان سے زیادہ واقفیت نہیں تھی۔ چنانچہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلح نامے کے اوپر لکھا تو مکہ کے قریشیوں نے اس پر اشکال کیا اور اس کو نکلوائے کہ یہ کیا لفظ رحمان، ہم تو نہیں جانتے۔ صرف قوم سبا کے اور سد ارم کے جو کتبات تھے، پرانی تحریریں تھی، اس میں لفظ رحمان کہیں کہیں پر لکھا ہوا ملتا تھا، اور یہود نصارہ اہل کتاب کے یہاں بھی یہ لفظ
رائج تھا، باقی عام عربوں کے اندر یہ لفظ مشہور نہیں تھا۔ اب بسم اللہ کے متعلق کچھ چند فضیلتیں سن لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بسم اللہ کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا اسم من اسماء اللہ، وہ تو اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے۔ وما بینہ وبین اسم اللہ الاکبر الا کما بین سواد العینین وبیاضها من القرب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام من القرب، کہ اللہ کا اسم اعظم اور بسم اللہ کے درمیان میں اتنی نزدیکی ہے جتنی آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کے درمیان نزدیکی ہے۔ اس قدر نزدیکی اور قرب اللہ کا اسم اعظم اور بسملہ کے درمیان میں ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی کہ جو میرے سوا کسی نبی کے اوپر نازل نہیں ہوئی سوائے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو بادل آسمان کی طرف بھاگ نکلے، جیسے کوئی بڑی چیز آتی ہے تو ہر چیز کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، تو جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو بادل مشرق کی طرف بھاگے اور ہوائیں ٹھہر گئی، سمندر جوش مارنے لگے، جانور کان لگا کر کے سننے کے لیے اچھل پڑے، جھک گئے، آسمان سے شیطانوں کے اوپر شعلے گرے، اور اللہ تعالی نے قسم کھائی اپنی عزت اور اپنے جلال کی، اور یوں ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے اوپر بھی اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ اس میں ضرور برکت دیں گے، جس کام میں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، یعنی جس کام کو بھی بسم اللہ سے شروع کیا جائے گا اس کام کے اندر برکت ہوگی، خیر ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جہنم کے اوپر 19 بڑے بڑے فرشتے مقرر ہیں، علیہا 19، اور ہر ایک کے ماتحت پھر ہزاروں ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے زبانیاں، سندع الزبانیاں، یہ زبانیاں فرشتے جو 19 جہنم کے اوپر مامور ہیں، کا جو آدمی ان زبانیاں فرشتوں کے عذاب سے نجات حاصل کرنا چاہے وہ بسم اللہ پڑھا کرے ہر کام پر، چونکہ بسم اللہ میں بھی 19 حروف ہے اور وہ فرشتے بھی 19 ہیں، تو ہر حرف کی برکت سے اللہ ایک فرشتے سے حفاظت فرما لیں گے، ان کے عذاب سے اللہ نجات عطا فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان پگھل کر کے
مکھی جتنا باریک ہو جاتا ہے، بالکل چھوٹا بن جاتا ہے، مکھی جیسا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ ہر بیماری کی شفا ہے اور ہر دوا کے اوپر مدد ہے۔ بیماری پر بسم اللہ پڑھو شفا، دوا کے اوپر بسم اللہ پڑھو تو دوا میں مدد ہے۔ بسم اللہ کو لکھنا جود و سخا کے ساتھ یہ باعث مغفرت ہے۔ مفسرین نے ایک آدمی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اس نے راستے میں پڑا ہوا ایک کاغذ دیکھا، اس نے اٹھا لیا، اس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اس نے اس کاغذ کو اٹھا کر کے بوسہ دیا، اپنی آنکھ کے اوپر رکھا، ادباً سر پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس پر مغفرت فرما دی۔ اگر کسی شریر چوپائے کے اوپر پڑو تو وہ چوپایا اور جانور بھی مطیع اور فرما بردار بن جائے گا۔ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے شیطان اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ پڑھنا بھول جاوے، جیسے کہ ایک صحابی نے شروع میں نہیں پڑھ سکے تو بعد میں پڑھ لیا بسم اللہ اولہ آخرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو شیطان کھانے میں شریک ہو گیا، اور تم نے یہ جملہ پڑھ لیا تو اس نے سارے کھانے کی قے کر ڈالے۔ اس کے لیے بسم اللہ والا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ مفسرین نے ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک معلم کے پاس بھیجا، تو معلم نے کہا کہ لکھو بسم اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ بسم اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس استاد نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم بسم اللہ کیا چیز ہوتی، لیکن ایک رواج ہے کہ بچوں کو ہم بسم اللہ سے شروع کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو خود علم دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد کو پڑھایا کہ استاد جی سنیے، با سے مراد ہے اللہ کا بہا، یعنی بلندی، بہا اللہ، اللہ کی بلندی۔ سین سے مراد ہے ثنا، یعنی اللہ کا نور اور روشنی، اور میم سے مراد ہے مملکت، یعنی اللہ کی بادشاہت، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو، یعنی جس کو دنیا میں لوگ معبود سمجھتے ہیں ان سب معبودوں کے معبود کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت کے اندر رحم اور کرم کرنے والے کو۔ یہ پورا سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد محترم کو پڑھا دیا اور پوری بسم اللہ کی حقیقت ان کے سامنے بیان فرما دی۔ چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو باری تعالی خود علوم سے نوازتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اللہ اپنے نبیوں کو بلا واسطہ علوم سے مالا مال فرماتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ جبرائیل امین کا واسطہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ مختصر باتیں ہو گئی بسم اللہ کے متعلق۔ باقی اسم کیا ہے، وسمن، سمن، یہ تو تم عربی دوم سے پڑھتے آئے اور سنتے سنتے سنی بن گئے، تمہارے کان بھی پک گئے۔
اس لیے وہ سب بحث تو اب تمہیں ازبر ہے. میں آپ کی بے ادبی اور گستاخی کرنا نہیں چاہتا. جو چیز آپ کو یاد ہے اس کا تکرار کر کے. مفسر نے یہاں اپنی کتاب کو الحمد سے شروع فرمایا. یہ بات تو آپ کو معلوم ہو ہی چکی ہوگی کہ جلد اول جو ہے یعنی سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ اسراء سے ختم تک یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. اور ایک چلے بھر کے اندر انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے. مفسر علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ نے سورہ کہف سے تفسیر لکھنا شروع کی والناس تک. پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی اور ان کا انتقال ہو گیا. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تکمیل فرمائی. اسی لیے یہ ابتدائی حصہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ سے, یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے سب سے پہلے الحمد کو ذکر فرمایا. کیوں ایسا کیا؟ حمد سے شروع کرنے کی پہلی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ افضل الکتب تمام کتابوں میں افضل ترین کتاب کلام اللہ قرآن مجید. اس میں بھی پہلے بسم اللہ ہے, بعد میں الحمدللہ ہے. گویا یوں کہنا چاہیے اتباعاً بکتاب اللہ سبحانہ وتعالی. نمبر 2, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک. آپ خطبہ دیتے تھے, الحمد سے شروع فرماتے. آپ خطوط لکھتے, الحمد سے شروع فرماتے. آپ کے جو دعوت و تبلیغ کے خطوط ہیں الحمد سے شروع ہوئے ہیں. ایک کتاب ہے رسول اکرم کی سیاست خارجہ. اس کتاب میں اس طرح کے تمام خطوط کو عربی کتابوں سے جمع کر دیا گیا ہے کہ شاہان عالم کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی تبلیغی وفود روانہ فرمائے, خطوط روانہ فرمائے, اس کی شروعات بھی حضور الحمد سے فرماتے تھے. تو آپ کا عمل مبارک, اس کی اتباع کے اندر مفسر نے اپنی کتاب کو الحمد سے شروع فرمایا. نمبر 3, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی ارشاد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کلام لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم. ہر کلام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ ہو اجزم, جزام والا یعنی ادھورا رہتا ہے, نقص والا رہتا ہے. رواہ ابو داؤد جلد دوم صفحہ نمبر 317. رواہ امام ابن ماجہ صفحہ نمبر 272 پر امام ابن ماجہ نے یہ روایت کو نقل کیا ہے. نمبر 4, چوتھی وجہ دنیا میں جب کوئی آدمی کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو اس کے دربار کی حاضری میں کی ابتدا, اس کے ساتھ گفتگو اور کلام کی ابتدا
اس کے سامنے اس کے آداب القاب سے کرتا ہے. جہاں پناہ حضرت والا اس کے القاب آداب سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے. تو الحمد کے ذریعے سے ابتدا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے شاہی دربار کا شاہی لقب ہے جس سے اس کے دربار کی حاضری ہو رہی ہے. گویا کہ دربار الہیہ کا یہ اعزازی لقب شاہی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کے دربار کے اندر حاضری ہو رہی ہے. پانچویں حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول کر لے یہ اس کا کرم اور احسان ہے. وہ تو بڑے بے نیاز ہے اپنے دین کے بارے میں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اب کتاب لکھ کر کے تفسیر لکھ کر کے اللہ کا دین اللہ کے بندوں کو پہنچانا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی قبولیت ہے, مقبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا ایک اہم کام لے رہے, اپنی کتاب کی تفسیر لکھوا رہے ہیں. تو گویا الحمد کے ذریعے سے مفسر نے اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے کتاب کو شروع کیا کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان میری طرف متوجہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا اہم کام اپنی کتاب کی تفسیر کی خدمت مجھ سے لے رہے ہیں, تو میں اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر ادا کر کے اپنی کتاب کو شروع کروں. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور بندہ اس نعمت کے اوپر الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا کہ گویا جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز اس نے دے دی. بندے نے جو کچھ لیا اس سے افضل چیز اس نے دے دی. اتنی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ کی. ایک اور حدیث میں آیا ہے اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک آدمی کو حاصل ہو جائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے. الحمدللہ ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے. اب حمد کا معنی کیا ہے؟ یہ باب سمیع یسمع سے آتا ہے. ممدوح کی یعنی جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ممدوح. اختیاری خوبیوں کو بیان کرنا چاہے نعمت کے مقابلے میں ہو یا نعمت کے مقابلے میں نہ ہو. اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے ہر وقت نعمت کی بارش ہو رہی ہے. اس لیے ہر حمد اللہ کی نعمت کے مقابلے میں کہی جائے گی. اس کے قریب قریب لفظ آتا ہے مدح. الفاظ کی تقدیم تاخیر حروف کی تقدیم تاخیر سے مدح کہتے ہیں
ممدوح کے اوصاف غیر اختیاریہ کو بیان کرنا، جیسے کہ مدحت زیدن علی حسنہ، زید کی میں نے تعریف کی اس کے حسن کے اوپر۔ اب جو اس کا حسن ہے یہ کوئی اس کی اختیاری چیز نہیں ہے، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے۔ حمد اور مدح کے اندر بندہ زبان سے اظہار کرتا ہے، چاہے صفات لازمی ہو یا متعدی ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے شکر کا۔ شکر کہتے ہیں کسی محسن کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی ثنا اور تعریف کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور اعضائے جوارح سے بھی ہوتا ہے۔ تو حمد اور مدح خاص ہے زبان کے ساتھ، اور شکر عام ہے زبان سے، دل سے، اعضائے جوارح سے۔ اور شکر جو ہوتا ہے وہ صرف متعدی صفات کے اوپر ہوتا ہے، صفات متعدیہ کے اوپر، جبکہ حمد اور مدح لازمی اور متعدی دونوں صفات کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے شکر کی حقیقت ہی میں یہ بات ہے کہ زبان سے شکریہ ادا کرو، دل کے اندر احساس ہو، عمل سے شکر کا اظہار ہو۔ تو شکر کا تعلق تینوں چیز سے، اور حمد اور مدح کا تعلق زبانی اظہار سے ہوتا ہے۔ یہ تینوں کے درمیان کے اندر فرق ہے۔